السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا اللہ نے ہر قوم کی زبان میں رسول بھیجا ہے؟ اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر ہمارے اردو زبان میں رسول کون رہا ہے، یا ہندی زبان میں رسول کون ہے، یا بنگالی زبان میں رسول کون ہے؟ کم از کم برصغیر کے خطے کی کسی زبان میں کوئی رسول ہے تو اس کی کوئی نشاندہی کر دی جائے۔ آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ اسی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 1 سے 4، 14 کی 1 to 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں بسم میں اسم الف سائلنٹ نہیں ہے۔ بسم خود ایک صرفی مادہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تمانیت۔ تو بسم اللہ اللہ کی تمانیت، الرحمن انتہائی مہربان اور رحیم انتہائی رحم کرنے والا۔ تو انتہائی مہربانی سے رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت، یہ اللہ آپ سے کس بات پر راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ کیا خواہش رکھتا ہے کہ انسان کیسے عمل کرے، یہ ابتدائیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اپنے احکامات بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم لوگوں کو نکالو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف، غالب خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے خود یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور یہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکالو اور اس غالب خوبیوں والے اللہ کے راستے کی طرف۔ تو اس راستے کی طرف جانے کے لیے کیسے جانا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ الف لام را، یہ عام طور پر تمام مترجمین نے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ بقول ان لوگوں کہ اللہ نے شاید فضول میں ایسی دے دیا، اب اس کے معنی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ کہ اللہ نے ہدایت کی کتاب دی تو اس میں اس لفظ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اس سے ہدایت کو نہیں ملتی تو کیا فضول میں اللہ نے لفظ ایسے ہی دے دیا؟ نہیں، اللہ پر اتنی بڑی الزام تراشی کر رہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، یہ کون سی تک ہے؟ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الف آمنہ یعنی مان لو، لام لا ریب جس کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں، اور را دیکھو، تو دیکھو کوئی نفسیاتی الجھن نہیں، مان لو۔ خود اس کی اسی آیت میں مزید وضاحت اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ، کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب ہے تمہاری طرف ہم اسے سامنے لائے ہیں، یعنی دیکھو کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو یہ کتاب ہے تمہاری طرف ہم اسے سامنے لے آئے ہیں، تمہاری طرف ہم نے نازل کر دیا ہے، اور کس لیے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ تم لوگوں کو خارج کرنے کے لیے ہو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو ظلمات سے نور کی طرف لوگوں کو خارج کرنا جو ہے اس کتاب کا اہم مقصد ہے۔ اگر اس کتاب کے رہتے ہوئے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں نکال سکتے تو گویا آپ قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ظلمات اور نور کیا ہے۔ خاص طور پر آج کل جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے نہ نظام کو نافذ کیا، نہ اس کی کردار سازی کی، اس کے عوام کی اس کی کردار سازی اس حوالے سے کی، نہ اس کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیا، بلکہ ہر اسلامی ملک میں ظلم والا نظام قائم ہے۔ اللہ نے جو سلامتی والا نظام دیا دین اسلام، اس کے مد مقابل غیر اللہ کا نظام نافذ ہے، کہیں سرمایہ داری، کہیں بادشاہت، کہیں جمہوریت، ان تمام چیزوں کے نام پر ظلم والا نظام قائم ہے۔ تو پاکستان کے جو حالات ہے خاص طور پر یہ ہم سب سے بڑے اندھیرے میں، ہم ظلمات میں ہیں، نہ یہاں کردار اچھا، نہ یہاں معاشرہ اچھا، نہ معیشت اچھی، نہ امن و امان اچھا، ہر کچھ بگڑا ہوا ہے، ہم مکمل اندھیروں میں، مکمل ظلمات میں ہیں۔ تو اس سے روشنی کی طرف اگر نکلنا ہے تو ہمیں کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور وہ عمل کیسے ہوگا آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کرے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے ضابطے کا جو غالب تعریف دینے والے کے راستے کی طرف ہے۔ عزیز الحمید اللہ خود ہے، کیونکہ اللہ غالب ہے اور اللہ ہی نے جو تعریف دے رکھا ہے، جو پہچان دے رکھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غلبے والی پہچان نہیں دے سکتا۔ تو غالب پہچان دینے والے کے راستے کی طرف ان کے رب کے ضابطے کو، رب کا ضابطہ کیا ہے وہ اس کی کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں کتاب کو ہی سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، اس میں سے پتہ لگے گا کہ غالب راستہ کون سا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے خرابی ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں بھی
سماوات والارض آتا ہے، یہ فوراً آسمان و زمین بنا دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا ہدایت سے کیا تعلق؟ زمین میں آپ رہتے ہیں، آسمان آپ کے اوپر ہے، اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ آپ زمین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آسمان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کی بات ہی اللہ کیوں کرے گا؟ اس کے ہدایت سے کیا تعلق ہے آسمان و زمین کا؟ اب دیکھیے یہاں بھی بات سمجھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے۔ یہ انسانی معیار ہے کہ انسان کو اللہ نے اب وہ اپنی زندگی کو بلند بناتا ہے یا پستی کی طرف لے جاتا ہے، وہ اپنے کردار سے بلند کردار والا بننا چاہتا ہے یا پست کردار کی وجہ سے پستی میں رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ بلندی اور پستی کی بات ہو رہی ہے، ہرگز آسمان و زمین کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آگے اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور خرابی ہے انکار کرنے والوں کے سخت سزا سے۔ تو انکار کون کر رہا ہے؟ انکار جو کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اس کے لیے سخت سزا ہے۔ تو یہ اگر آسمان و زمین کی بات ہوتی تو آسمان و زمین کی کسی سزا کی بات ہوتی، یہ انسانوں کی سزا کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اسی لیے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ وہ جو اسی کے لیے بلندی اور پستی میں جو کچھ ہے اسی کے لیے بلندی اور پستی کا معیار اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اب جو انکار کرنے والا اس کے لیے خرابی ہے اور وہ سخت سزا میں رہے گا۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ یہاں پر نلذین، یہ جو چھوٹا سا نون لگا ہوا ہوتا ہے، پہلے بھی میں واضح کر چکا ہوں، اس کا تعلق جو آیت گزری اس سے ہوتا ہے، جو اس سے پہلے والی آیت میں بات ہو رہی ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو یہ نلذین کون سے لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ پہلے ہی آ گیا، انکار کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ تو یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا، وہ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، علی الآخرہ، آخرت پر۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی آخرت کی زندگی سوارو جو ہمیشگی کا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیاشی کے لیے، اس میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے، جس میں پھر موت بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور اس کے نتائج کے مطابق آپ نے جو دنیا میں عمل کر رکھا ہے اس کے حساب سے آپ کو جنت جہنم دیا جائے گا، تو آخرت کی زندگی کی فکر ہی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی جو چند روزہ ہے اس کو سنوارنے کی فکر ہر ایک کو لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ دیکھیے جب آپ خالص اللہ کی بات کریں کہ بھائی اللہ صلاۃ قائم کرنے کو کہہ رہا ہے، نمازیں پڑھنے نہیں کہہ رہا۔ اللہ آپ کو کتب الصیام کہہ رہا ہے کہ رکنے کی پابندی اختیار کرو، آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر کیا اللہ کو آپ کو بھوک ہڑتال کر کے کوئی منانا چاہ رہا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ سال میں 2.5% زکوٰۃ نکال کر احسان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ روز جو کما رہے ہو اس سے کھلا رکھو، جو کچھ ہے اسے کھلا رکھو، جمع ہی نہیں کرو۔ جب آپ جمع نہیں کریں گے تو 2.5% کیسے نکالیں گے؟ یہ فیصد کا تعین کس نے دے رکھا؟ اللہ نے 100% چیزیں مفت آپ کو دی ہیں، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں، تو سب مفت فراہم کریں۔ اللہ نے وسائل آپ کو مفت فراہم کیا ہے، آپ صرف تقسیم کے طریقہ کار کو صحیح بنا لیں تو اللہ کے وسائل اتنے ہیں کہ ساری دنیا اپنا جو بھی اسے ضرورت ہو، ضروریات اپنی پوری کر لے اور پھر بھی بچا رہے۔ لیکن نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے کہیں بھوک و پیاس ہے، کہیں لوگ قحط سے مر رہے ہیں، اور کہیں اتنا ہے کہ سمندر میں گندم بہا رہے ہیں۔ یہ صرف نامنصفانہ تقسیم کی وجہ سے، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے راستے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں کہ آپ مفت فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وَيَبْغُونَ وجہ، اور وہ تلاش کرتے اس میں ٹیڑھ پن، کجی۔ وہ چاہتے ہی کہ ایسا نظام ہو، آپ سرمایہ دیجئے پھر آپ لے لیجئے۔ آج جو ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، ہر چیز بک رہی ہے، آپ پیسے سے خرید لیں۔ اب جہاں جو کرنسی چل رہی ہے اس کے حساب سے آج دنیا جو ہے وہ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ڈالر کو زیادہ اہمیت دے رکھا ہے۔ اس لیے تو یہ آپ کو سرمایہ کے پیچھے بھگا دیا کہ آپ سرمایہ حاصل کریں، لوگوں پر ظلم کر کے، ظلم والا نظام قائم کر کے کسی طرح اپنے ذاتی مفادات کو آگے رکھتے ہیں، اپنی نسل کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی قوم کا تحفظ چاہتے ہیں، اور لوگوں کو جہنم میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح آج امریکی معاشرہ ہے کہ اپنے قوم کے لیے تو تمام آسائشیں انہیں چاہیے ہیں، اپنی قوم کے لیے ہر انصاف چاہیے، اور دوسرے قوم میں ظلم اور بربریت قائم کر رکھا ہے، اس کا انہیں احساس ہی نہیں کہ دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں۔ یہ صرف نامنصفانہ تقسیم، نامنصفانہ ذہنیت اور نامنصفانہ نظام ہے۔
تو یہ سب کچھ اگر اللہ کے نظام کو قائم کر لیا جائے تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں۔ تو دور کی گمراہی میں کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کی انہیں فکر نہیں، اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں۔ اب آئیے اگلی آیت، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کھول کر بیان کر دے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو پہلا جھوٹ اس روایتی ترجمے میں کہ اللہ نے ہر قوم کی زبان میں رسول بھیجا۔ اگر ہر قوم کی زبان میں بھیجا ہے تو واقعی یہ تو صرف عربی زبان میں، بقول آپ لوگوں کے قرآن عربی زبان میں، اگر قرآن عربی زبان میں تو صرف عربوں کا اللہ ہوا، ہم بر صغیر والوں کا یہاں اردو، ہندی، بنگالی، برمی یا تامل زبان، یہ سب جو زبانیں یہاں کہی جاتی ہیں، اس زبان میں کون سا رسول آیا ہے؟ کوئی ان کے پاس تاریخی ثبوت جس کو یہ رسول کہتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ بات یہاں ہدایت سمجھنے کی کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سارا الزام اللہ پر لگا دیا کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو کیا اللہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے؟ ایسے ہی جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے؟ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ ہمارے انسانوں کی طرح حکمران نہیں ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے ذہن کا ہے، ہمارا ہواری ہے، ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والا، ہمارا نعرہ لگانے والا، لہٰذا اس کو ہر سہولت فراہم کر دو، یہ ہمارا مخالف ہے، اس کی زندگی اجرم کر دو۔ اللہ کا یہ پیمانہ نہیں ہے، نہ یہ اصول ہے۔ تو یہ اللہ پر سنگین الزام تراشی ہے۔ تو آئیے اس آیت کو سمجھتے کہ ہاں اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا، مر رسول، ان کو ایک پیغام دینے والے سے، الا بلسان قومہ، صرف اپنی قوم کی زبان کو، لیبین لہم، واضح کرنے کے لیے ان کے لیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ رسولوں کا سلسلہ بقول آپ کے تو ختم ہو گیا کہ آپ نے آخری رسول محمد رسول اللہ کو بنا دیا۔ اللہ نے کہیں بھی محمد رسول اللہ کو آخری رسول نہیں کہا ہے۔ یہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے، جو بھی اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب سے دے گا وہی رسول کہلائے گا۔ جب تک کتاب موجود ہے رسول کی صورت میں، اس کے ذریعے جو بھی پیغام دے رہا ہے شخصیت، وہ بھی رسول ہی کہلائے گا۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جس کو اللہ الرسول کہتا ہے، اور صرف رسول جہاں الف لام کے بغیر آتا ہے یہ شخصیت کے لیے جو اس قرآن سے پیغام دیتا ہے۔ اگر اس نے قرآن میں کوئی ملاوٹ کر دی، اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر لی، شرک کر لیا، تو وہ رسول نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی بھی جو بھی ہے تو وہ اپنی قوم میں ہی بتا رہا ہوتا ہے نا، اپنی قوم کی زبان میں۔ اور وہ کیا کچھ کر رہا ہے، وہ وضاحت کر رہا ہے ان کے لیے۔ وضاحت کیسے کہ دیکھو اللہ کی آیتیں کیا کہہ رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے علماء نے کیا کہا، ہمارے اکابرین نے کیا کہہ رکھا ہے، ہماری فقہ کیا کہہ رہی ہے، یا ہمارے امام کیا کہہ رہا ہے۔ ہرگز ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ تو دنیا بھر میں آج بھی لوگ قرآن سمجھانے والے ہیں، ہر قوم میں اس کی زبان میں۔ مثال کے طور پر اگر میں اردو میں سمجھا رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اردو میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح کوئی انگلش میں سمجھا رہا ہے، کوئی بنگالی میں سمجھا رہا ہے، کوئی ہندی میں سمجھا رہا ہے۔ ہر زبان میں، ہر قوم میں آپ کو اللہ کی کتاب سمجھانے والے لوگ ملیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کم افراد ہیں، ان کو وسائل میسر نہیں ہیں، ان کی تشہیر نہیں ہوتی، ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ عام طور پر لوگ گمراہی میں مبتلا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین اسلام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آج بھی جو بھی کسی بھی قوم میں اصلاح چاہتا ہے، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے اس کی ہدایت کو سمجھاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے اپنی قوم کو کہ دیکھو تم نے کیا ملاوٹ کر رکھا ہے، تم نے اللہ کے کلام میں کتنا شرک کر رکھا ہے، اس شرک سے نکل جاؤ، اللہ کی ہدایت پر عمل کر لو، تو وہ نتیجہ بھی مل جائے گا کہ آپ لتخرج الناس من الظلمات الى النور والی کیفیت پیدا کر سکیں۔ ورنہ یقینی سی بات ہے کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، آپ پڑھتے رہیں بغیر سوچے سمجھے، اور وہ عمل کرتے رہیں جو آپ کے اکابرین نے بتا رکھا ہے، آپ کی فقہ نے بتا رکھا ہے، آپ کے مسلک نے بتا رکھا ہے، آپ عمل کرتے رہیں، نتیجہ صفر، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ ویسے ہی اندھیرے کے اندھیرے میں رہیں گے، آپ روشنی کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی جو پیغام دینے والا ہے، جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی بتا رہا ہے اور ان کے لیے وضاحت کر رہا ہے آیتوں کے ذریعے کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، جو یہ چاہے اللہ سے پس وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ کی بات، اللہ کی ہدایت قرآن میں اس کی آیتوں میں کی صورت میں موجود ہے۔ اگر آپ آیتوں سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں
تو آپ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جو چاہے اللہ کی آیت کو کھول لے، دیکھ لے، اپنے عمل کی تصدیق کر لے، اس پر عمل کر لے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے کہ پس اللہ سے بھٹک جاتا ہے جو یہ چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت ہے جو یہ چاہے۔ تو جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن میں اختلاف نہیں پیدا کرتا ہے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو مترجم کی غلطی مانتا ہے، اللہ کی غلطی نہیں مانتا ہے۔ تو جو یہ چاہے وہ اللہ سے گمراہ ہو جائے، اور جو یہ چاہے وہ ہدایت لے لے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکم دینے والا۔ تو اللہ ہی کا حکم غالب رہے گا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اچھے نتائج ملیں گے، نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گا۔ یہ تو میں نے لفظی وضاحت بھی کی اور آپ کو جملے میں بھی سمجھایا۔ ایک بار میں اس کا آپ کو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ انتہائی مہربانی سے رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت کیا ہے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، مان لو کوئی نفسیاتی الجھان نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ تمہاری طرف یہ سامنے لائیں تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، ان کے رب کے ضابطے کے تحت۔ اور رب کا ضابطہ کیا ہے کہ وہ انتہائی غالب تعریف دینے والے کا راستہ ہے۔ تو اللہ ہی وہ ہے، اسی کے لیے جو کچھ بلندیوں اور جو پستی میں، یعنی بلندی اور پستی کا معیار بھی اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خرابی ہے، سخت سزا سے، وہ سخت سزا میں رہیں گے۔ تو ایسے لوگ انکار کرنے والے جو دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کی انہیں فکر ہی نہیں ہے، یعنی آخرت پر وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس سے محبت رکھ رہے ہیں، تو دراصل یہ لوگ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بن رہے ہیں اور یہ اس میں ٹیڑھپن یا کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ دیکھو، تمہاری قوم میں ہی، تمہاری ہی زبان میں جو تم سمجھ رہے ہو، جو کر رہے ہو، اس میں بھی ایک پیغام دینے والا آ گیا ہے، اور وہ ان کے لیے وضاحت کر رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔ تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہدایت لے، وہ ان آیتوں سے ہدایت لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ رہے، بھٹکا رہے، تو اللہ کی آیتوں سے ہدایت نہیں لیتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو بغیر سایہ اربع یا سایہ ستہ کے سہارے کے نہیں سمجھیں گے، اپنے اماموں کے اقوال کے ذریعے ہی سمجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت تو دیتی ہے، قرآن حکم تو دیتی ہے، اس کی تفصیل نہیں، تفصیل کے لیے ہمیں ان کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ پر بھی الزام تراشی ہے اور ہدایت سے دور رہنے والی بات ہے۔ تو کوئی بھی، جو بھی شخص اپنی قوم کی زبان میں اپنے قوم والوں کو وضاحت کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اور وہ بھی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر، تو پھر اس سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں ملاوٹ کرتے رہیں گے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیں گے، تو آپ گمراہی رہیں گے اور گمراہی میں مر جائیں گے۔ اس سے نکلنے کے لیے اللہ آپ کو تاکید کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ غالب حکم دینے والا وہی ہے۔ اللہ کا حکم ہی ہر جگہ غالب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم غالب نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے پانی کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، تو کوئی اور ایسا حاکم نہیں ہے، کسی اور کو حکم غالب آنے والا نہیں کہ وہ کہہ دے کہ آج سے پانی فراز کی طرف بہے، نشیب کی طرف نہیں بہے، یعنی پانی نیچائی کی طرف نہیں جائے، اونچائی کی طرف چلا جائے، ہرگز نہیں بہے گا اس کے کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی غالب ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کسی میں جرت ہے نہ طاقت ہے کہ اسے تبدیل کر سکے۔ تو جب آپ اس پیمانے کو سمجھیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کے فوائد نہیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنا ہے، تو اللہ کے دیے گئے پیمانے کو سمجھنا ہوگا، اللہ کے حکم کو سمجھنا ہوگا، اس کی غرض و غایت کو سمجھنا ہوگا، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو حکم کیوں دے رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ اللہ آپ کا محتاج ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ سے بہتر نتائج انسان کو چاہیے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اللہ ہے، کوئی اور الہ ہے تو ذرا کوئی اور آسمان و زمین بنا دے، کوئی سورج چاند بنا دے، کوئی پیمانے مقرر کر دے، ہواؤں پر کنٹرول حاصل کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے حاکم بن جائیں، لیکن اس میں سخت ترین ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ اپنے ظالمانہ نظام کے تحت فوائد سمیٹ لیتے ہیں، اپنی قوم کو فائدہ دلا دیتے ہیں، جیسے ہر دور کی سپر پاور نے یہ کام کیا کہ جس کے پاس طاقت ہے اپنے طاقت کے بلبوتے پر دنیا کے زیادہ سے زیادہ فوائد اپنے لیے سمیٹتا رہا۔ آج کی مثال آپ دیکھ لیں، جس طرح امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا ہے، تو اس کی ساری کوشش صرف اور صرف امریکی قوم کے لیے ہے، امریکی مفادات کے لیے۔ نہ انہیں انسان کا خیال ہے، نہ انہیں انصاف کا خیال ہے، نہ عدل جانتے ہیں اور نہ کچھ اور جانتے ہیں۔ وہ صرف امریکی قوم کا مفاد چاہتے ہیں، امریکی قوم کو فائدہ ہر حال میں چاہتے ہیں، چاہے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، دوسروں کی جان لے کر امریکی مفاد ہو تو بھی اس سے وہ دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ظالمانہ نظام ہے، وہ انسانوں کی فلاح نہیں چاہتے ہیں بلکہ صرف امریکی قوم کا فلاح چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ
انہی کو اللہ نے فرعون کہا ہے، رونت والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں کہ بس ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگرچہ آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کر کے اس پر عمل کریں گے، تو آپ ایسے ظالموں سے بچ جائیں گے، اور آپ قرآن سے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کر کے خود کو بھی باکردار بنا سکتے ہیں، معاشرہ بھی بہتر کر سکتے ہیں، معیشت بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور سپر پاور بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ وان تم معلوم ان کن تم مومن، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ آپ قرآن والے مومن تو بنے، پھر وہ نتیجہ آئے گا۔ اگر آج غیر مومن دنیا پر غالب ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم مومن قرآن والے ہیں ہی نہیں۔ آپ تو اللہ پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے اسلامی عمل کر رہے ہیں۔ جب تک آپ الزام تراشی سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کے احکامات کو مکمل عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کی آپ مکمل فرما برداری نہیں اختیار کریں گے، تو آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ نے مومنوں کو دے رکھا ہے، جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی ان آیتوں کی ہدایت۔ میرے خیال میں نے ہر ایک کو جواب دے دیا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر قوم کی زبان میں رسول کیسے آیا ہوا ہے اور کس طرح سے آتا رہے گا قیامت تک۔ یہ نہیں کہ صرف آج آ چکے اور اب نہیں آئیں گے بعد میں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ آپ کسی بھی زبان میں، کسی بھی قوم میں، کیونکہ زبانیں آپ نے تبدیل کر رکھی ہیں، اللہ نے انسان کو جو زبان دیا اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی ہے، اور یہ اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو فوراً پکڑ میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔